کر رہا تھا کہ سینہ مبارک سے لے کر سر مبارک تک مولا حسن آقا کے مشابہ تھے، اور سینہ مبارک سے لے کر قدموں تک مولا حسین آقا کے مشابہ تھے۔ بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، مگر میں تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سینے سے لے کر سر تک امام حسن کیونکہ رسول خدا کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر قدموں تک امام حسین رسول خدا کے مشابہ تھے۔ تو جب دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے، جب حسن اور حسین کو صحابہ کرام جدا جدا کر کے دیکھتے تو حسن اور حسین نظر آتے، جب دونوں کو ملا کر دیکھتے تو مصطفیٰ نظر آتے۔ دونوں کو جدا جدا کر کے دیکھتے تو حسن اور حسین نظر آتے، اور اگر دونوں کو ملا کر دیکھتے تو مصطفیٰ نظر آتے۔ اور صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب آقا کے وصال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یاد کر پاتی، آپ کی زیارت کو صحابہ کرام بے قرار اور بے تاب ہوتے تو در فاطمہ پر دستک دیتے اور سیدہ کائنات سے عرض کرتے کہ سیدہ کائنات آج حسن اور حسین کو ملا کر مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب حسن اور حسین در فاطمہ سے باہر نکلتے تو صحابہ کرام مصطفیٰ کی زیارت کی پیاس بجھا لیتے۔ تو اگر ملا کر دیکھتے تو مصطفیٰ نظر آتے، جدا جدا دیکھتے تو حسن اور حسین نظر آتے۔ دور چلتا رہا، زمانہ گردش میں رہا، حسن اور حسین بھی پلتے رہے، مصطفیٰ کی گود میں ناز سے پلتے رہے، اور میرے آقا کو حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اس قدر محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا امام حسن اور حسین دونوں کو ملا کر اپنی گود میں بٹھاتے اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فرماتے کہ فاطمہ، یہ حضرت عمر فاروق سے بھی روایت ہے کہ فاطمہ ہر باپ کی آواز اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، ہر خاندان کے بچے اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مگر حسین اور حسن میرے ساتھ قیامت تک منسوب رہیں گے، اس لیے کہ کل نسب بحسب، ہر نسب اور حسب قیامت کو ختم ہو جائے گا سوائے حسب و نسب مصطفیٰ کے۔ اس لیے آقا کی اپنے دونوں لاڈلوں شہزادوں کے ساتھ اس قدر محبت کہ قیامت تک اپنے ساتھ ان کا نسب منسوب کر کے زندہ کرتی۔ اور جب میرے آقا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات کے گھر کے قریب سے گزرتے تو فرماتے یقول فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے فرماتے اے فاطمہ ادعی ابنیہ، اے فاطمہ میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ جب امام حسن اور حسین حاضر ہوتے تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَيَشُمُّهَا وَيَدُمُّهَا إِلَيْهِ، دونوں کو اس طرح سونپتے جس طرح انسان پھول کو سونپتا ہے۔ یہ محبت تھی کہ کبھی میرے آقا حسین کو سونپتے، کبھی میرے آقا حسن کی خوشبو لیتے، وَيَدُمُّهَا إِلَيْهِ، اور دونوں کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے دروازے کے قریب سے گزر رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رونے کی آواز آئی، لوگوں میں حدیث عرض کر رہا ہوں، میرے آقا دونوں جہاں کے والی جن کے قدموں کو عرش کرتا ہے، جن کے در عمر کی حاضری کو فرشتے نام رہتے ہیں، وہ مصطفیٰ جب در فاطمہ کے قریب سے گزرے، سیدہ کائنات کے گھر کے قریب سے گزرے تو امام حسین کے رونے کی آواز آئی، کائنات کے والی کے قدم رک گئے، قدم رک گئے اور فرمایا فاطمہ تجھے نہیں پتا کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟
حسین کو رونے نہ دیا کر، فاطمہ حسین کا رونا مجھے تکلیف ہے، اس قدر ناز سے پالا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک گود میں امام حسین کو لیے بیٹھے، دوسری گود میں اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیے بیٹھے، اور حضرت ابراہیم میرے آقا کے وہ پیارے صاحبزادے ہیں، وہ ان کی عظمت اور شان یہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے لو عاشا لکان صدیقا نبیا، کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے جوانی کے وقت کو پہنچتے تو وہ سچے نبی ہوتے۔ یہ حضرت ابراہیم جو حضور کے ساتھ زیادہ تھے ان کا مقام تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر جوانی کی عمر تک زندہ رہتے تو سچے نبی ہوتے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود مبارک میں ایک طرف حضرت ابراہیم کو لیا ہوا ہے، دوسری طرف حضرت حسین علیہ السلام کو لیا ہوا ہے، صحابی عرض کرتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک میں آنسو ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چشمان مبارک میں آنسو، ایک گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہوا ہے، دوسری گود میں حضرت ابراہیم کو لیا ہوا ہے، اور آپ اس طرح غم زدہ، اس قدر آپ کے چہرہ مبارک پر افسردگی، وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، اور جبریل نے آ کر پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب کی طرف سے پیغام ہے کہ یہ دونوں شہزادوں میں سے ایک کو آپ رکھ لیں اور دوسرے کو اس کا فدیہ کریں۔ دونوں شہزادے جوانی کی عمر تک آپ کے ہاں نہیں رہ سکتے، ایک مجھے دے دیں، ایک اپنے پاس رکھ لیں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جبریل میں نے ابراہیم کو حسین کا فدیہ، میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین کا فدیہ کیا۔ پوچھا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر حسین کو دیتا تو میری فاطمہ بھی روتی، اگر ابراہیم کو دوں گا تو اکیلا میں لوں گا، مجھے افسوس ہوگا، اور اگر حسین کو دیتا تو میں تو روتا ہی، میری فاطمہ بھی اس پر روتی، تو مجھے اپنا رونا تو گوارا تھا، فاطمہ کا رونا گوارا تھا۔ ارے میرے آقا کو اپنی رانی صاحبزادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ساتھ وہ محبت تھی کہ جب صحابہ آقا کی بارگاہ میں کوئی بات عرض کرنا چاہتے تو عرض کرتے بے ابی و امی، بے ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان۔ صحابہ سرکار کو عرض کرتے، اور میرے آقا کا یہ عمل تھا کہ میرے آقا ایک دن سیدہ کائنات کو فرما رہے ہیں بے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ سارے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آقا آپ پر قربان ہوں، آج مصطفیٰ کہہ رہا ہے فاطمہ خود پر مصطفیٰ کے ماں سبحان اللہ، اس قدر محبت کہ فاطمہ خود پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ والی دو جہاں جن کے سر کے انبیاء کو نبوت ملی، اور آقا کو سیدہ کائنات کے ساتھ اس قدر محبت اور پیار تھا، فرمایا حسین کو دیتا تو فاطمہ روتی، مجھے اپنا رونا تو گوارا تھا، فاطمہ کا رونا گوارا نہیں۔ شہزادے چلتے رہے، زندگی کے دن گزارتے رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ایک کندھے مبارک پر امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے اور دوسرے کندھے مبارک پر امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے حدیث کے راوی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق
اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر شک ہو تو حدیث اٹھا کر دیکھ لیں۔ مدینے کی گلیوں میں میرے آقا حسن اور حسین کی سواری بنی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میرے آقا مدینے کی گلیوں میں امام حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر چل رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، دیکھ کر حسنین کریمین طیبین طاہرین